بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل قسم کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ قسم بسا اوقات تو ہم تقیہ کلام کے طور پر بات بات پر قسم اٹھا لیتے ہیں، اس میں سچ جھوٹ کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ عربوں میں بھی یہ بات رائج تھی، واللہ واللہ جس کا معنی اللہ کی قسم، باللہ تاللہ اللہ کی قسم، یہ رواج تھا۔ یا پھر پچھلے کسی وقت میں کسی کام کے حوالے سے اپنے طور پر سچی قسم اٹھاتا ہے تو اس پر تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، البتہ یہ عادت بنانا اچھی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح کہ گزرے ہوئے وقت کے کسی کام کے حوالے سے جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، اس پر گناہ تو ہے لیکن کفارہ نہیں ہے۔ اور ایک قسم جو عام طور پر ہم وعدہ وعید، معاہدات وغیرہ اس قسم کے معاملات میں کھاتے ہیں دوسرے کو یقین دلانے کے لیے کہ میں یہ کام کروں گا، ایسے کروں گا یا نہیں کروں گا، تو اگر اس کے خلاف کر لیتا ہے تو قسم ٹوٹ جاتی ہے، گناہ بھی ہوتا ہے اور کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کفارہ کیا ہوتا ہے، یہاں پر تو اس کا تذکرہ نہیں ہے، البتہ 7ویں پارے کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے کہ قسم کا کفارہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اگر کوئی غلام میسر ہو تو غلام آزاد کرنا، چونکہ آج کل غلام ہوتے ہی نہیں ہیں، اس لیے اس موضوع پر تو بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آدمی کے پاس غلام میسر نہیں، جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں میسر نہیں ہوتا، تو پھر 10 غریب آدمیوں کو کپڑا پہنانا کہ جس میں نماز ہو سکے، شلوار قمیض ٹوپی، تو یہ 3 کپڑوں پر مشتمل ایک جوڑا 10 آدمیوں کو دینا، یہ اس کے ذمہ ضروری ہے۔ اور اگر کپڑا نہیں پہنا سکتا تو پھر اس کو چاہیے کہ 10 آدمیوں کو کھانا کھلائے، صبح و شام 2 وقت کا کھانا ان کو کھلائے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ وہ غریب آدمی عاقل بالغ مسلمان ہوں، غیر مسلم کو کفارے کا جیسے زکوٰۃ دینا صحیح نہیں ہے، عشر دینا صحیح نہیں ہے، اسی طرح کفاروں میں بھی ان کو شامل کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح بالغ ہونے چاہیے، نابالغ اس میں شامل نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی ہے کہ بسا اوقات کوئی بیمار یا بہت بوڑھا جو کھا نہ سکتا ہو، پیٹ بھر کے کھا نہ سکتا ہو، وہ بھی اس کے اندر شامل نہ ہو، بلکہ ایسے آدمی جو پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے۔ اور جن آدمیوں کو صبح کو کھانا دیا ہے انہی کو ہی شام کو کھانا کھلائے، تو یوں 2 وقت کا 10 آدمیوں کو کھانا کھلائے۔ اور اس کے اندر سید لوگ بھی شامل نہ ہوں، چنانچہ سید لوگوں کو جیسے زکوٰۃ عشر نہیں لگتی، اسی طرح یہ کفارات بھی ان پر نہیں لگتے، وہ ان کا مصرف نہیں ہے۔ تو اس طرح سے 10 آدمیوں کو یا کپڑے پہنائے یا پھر ان کو کھانا کھلائے۔ اور اگر اس کی توفیق نہیں ہے کسی وجہ سے تو پھر 3 دن کے روزے رکھے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ اگر پہلی کسی شکل پر انسان کو قدرت نہ ہو پھر اس کو چاہیے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے، تو یہ اس کا کفارہ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ قسموں کی کئی ساری صورتیں ہیں، جن میں سے 3 صورتیں میں نے یہ ذکر کی، اس کے بعد وقتاً فوقتاً کچھ اور بھی صورتیں آتی رہیں گی، اور اگلی آیت میں بھی ایک صورت کا تذکرہ ہے، لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 اشہر، کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لیتے ہیں تو ان کے پاس 4 مہینوں کی مہلت ہے۔
زمانہ جاہلیت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بہت ساری خرابیاں رائج تھیں لوگوں میں. بہت سارے ایسے کام تھے جن کو وہ حلال سمجھتے تھے، شریعت نے آ کر ان کو حرام کیا. جیسے شراب کا تذکرہ ہوا، جوئے کا تذکرہ ہوا. اسی طرح بہت ساری چیزیں تھیں کہ جن کو وہ لوگ حلال سمجھتے تھے، شریعت نے ان کو حرام کیا. اسی طرح کئی ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جن کو وہ حرام سمجھتے تھے تو شریعت نے بتایا کہ وہ حرام نہیں ہیں. اور بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں کہ ان کے اندر کچھ تبدیلی کی ہے، ان کو برقرار رکھتے ہوئے ان کے اندر کچھ تبدیلی کی ہے. تو زمانہ جاہلیت میں رائج چیزوں میں سے ایک چیز یہ ایلا بھی تھا، اور یہ خواتین پر ظلم و ستم ڈھانے کا ایک ان کے پاس ایک طریقہ کار تھا کہ قسم اٹھا لیتے تھے کہ میں ساری زندگی عورت کے پاس نہیں جاؤں گا، یا 2 سال تک، 3 سال تک، 4 سال تک، 10 سال تک. اب نہ تو یہ چونکہ اس سے ناراض ہے، اس وجہ سے نہ تو یہ اس کی ذمہ داریاں اٹھاتا تھا، اس کے اخراجات برداشت کرتا تھا، اور چونکہ اس کے نکاح میں ہوتی تھی اس لیے وہ آگے کسی سے نکاح بھی نہیں کر سکتی تھی. تو اس لیے وہ درمیان میں معلقہ، لٹکی ہوئی اور ایک سولی پہ لٹکی ہوئی جس کو کہتے ہیں، اس انداز کی زندگی گزارتی تھی. اور یہ ظلم کی بہت بڑی قسم تھی. اگر رکھنا چاہتے ہو تو اچھے طریقے سے رکھو، اگر نہیں رکھنا چاہتے تو طلاق دے کے فارغ کر دو تاکہ وہ کسی اور جگہ نکاح کر کے اپنی زندگی کا آغاز کرے. تو ان دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت بھی نہیں ہوتی تھی. تو صرف انتقام کی غرض سے، ظلم ڈالنے کی غرض سے یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا تھا. تو شریعت نے آ کر اس کو ختم تو نہیں کیا، البتہ اس میں 4 ماہ کی شرط لگا دی ہے، قید لگا دی ہے. اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں 4 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، ایک صورت یہ ہے. تو اگر 4 مہینے پورے ہونے سے پہلے یہ چلا جاتا ہے تو قسم ٹوٹ گئی، کفارہ واجب ہو گیا، البتہ بیوی بچ گئی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ 4 مہینے سے زیادہ کا وقت متعین کر دیتا ہے، 5 ماہ، 6 ماہ، سال، 10 سال، تب بھی حد شریعت کے ہاں 4 ماہ ہی ہے. اگر 4 مہینے، اس نے تذکرہ نہیں کیا 4 مہینے کا، لیکن 4 مہینے پورے ہونے سے پہلے چلا گیا تو بہت اچھا، بیوی بچ گئی، لیکن قسم ٹوٹ گئی، کفارہ دینا ہوگا. اور اگر نہیں گیا تو طلاق واقع ہو گئی اور بیوی اس سے جدا ہو جائے گی. اور اسی طرح اگر اس نے کوئی مدت ہی ذکر نہیں کی، میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا، تو اس صورت میں بھی 4 ماہ خود بخود شریعت متعین کر دیتی ہے. 4 ماہ سے پہلے اگر چلا گیا تو بہت اچھا، قسم ٹوٹ گئی، کفارہ واجب ہو گیا، لیکن بیوی بچ گئی. اور اگر 4 ماہ پورے ہو گئے تو خود بخود طلاق واقع ہو جاتی تھی اور ان کے درمیان میں جدائیگی ہو جاتی تھی. اب عورت عدت گزار کے کسی اور جگہ نکاح کر سکتی تھی، کوئی پابندی اس پر عائد نہیں رہتی تھی، یہ خود بخود طلاق واقع ہو جاتی تھی، گویا کہ اللہ کے حکم سے طلاق واقع ہوتی تھی. ہاں البتہ اگر کسی آدمی نے 4 ماہ سے کم مدت متعین کی، 3 ماہ، 3.5 ماہ، 4.25 ماہ، 2 ماہ، 1 مہینہ، 10 دن، 20 دن، تو اس میں اس کو چاہیے کہ اپنی مدت پوری کرے، قسم بھی پوری ہو گئی اور طلاق بھی واقع نہیں ہوتی تھی. لیکن اگر مدت جو اس نے ذکر کی ہے اس سے پہلے چلا گیا تو قسم پھر بھی ٹوٹ گئی اور کفارہ واجب ہوگا، البتہ اس صورت میں بیوی ہاتھ سے نہیں جاتی. تو یہ ایلا کی ایک ایسی شکل تھی جس میں وہ لوگ خواتین پر ظلم ڈھاتے تھے. شریعت نے آ کر اس کے لامحدود ہونے کو ختم کر کے ایک حد طے کر دی ہے. 4 ماہ، چاہے 4 ماہ کا تذکرہ کرے چاہے نہ کرے، 4 ماہ یا اس سے زیادہ مدت یا کوئی مدت نہیں ذکر کی، تینوں صورتوں میں جیسے ہی 4 ماہ پورے ہوں گے تو خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی. البتہ یہ طلاق ایک طلاق ہوگی بائنہ، اور انسان کو چاہیے حتی الامکان کوشش بھی کرے کہ ایک طلاق سے اوپر نہ جائے. تو ایک طلاق واقع ہو گئی اور ان کے درمیان میں جدائیگی ہو گئی. اب اگر یہ آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو آپس کی رضامندی سے عدت میں بھی نکاح کر سکتے ہیں، عدت کے بعد بھی نکاح کر سکتے ہیں.
اور اگر آپس میں نکاح نہیں کرنا چاہتے تو بس معاملہ ختم ہو گیا، آدمی کسی اور جگہ نکاح کرے، عورت کسی اور جگہ نکاح کرے، تو اس کو الا کہتے ہیں۔ تو یہ بھی قسم کی ایک صورت تھی جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھی، اور شریعت نے اس کو ختم نہیں فرمایا، البتہ اس کے اندر تبدیلی پیدا کی ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو قسم اٹھا لیتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی، تو ان کے پاس تربص اربعۃ اشہر، ان کے پاس 4 مہینے کی مہلت ہے۔ فَإِن فَاءُوا، پھر اگر وہ ان 4 مہینوں کے پورے ہونے سے پہلے پہلے رجوع کر لیں، پلٹ آئیں، اپنی قسم کو توڑ دیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، سو یقیناً اللہ بہت بخشنے والے، بہت مہربان ہے۔ تو قسم کا کفارہ تو واجب ہوگا، لیکن گناہ نہیں ہوگا اور نقصان بھی نہیں ہوگا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق کی ٹھان ہی چکے ہیں، ان کا مقصد ہی طلاق دینا ہے، تو پھر 4 ماہ پورے ہوتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ طلاق کی ٹھان ہی چکے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، جاننے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کے تمام احکام سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔